ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے، اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہے۔ آج تم دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو۔ توبہ کرو اپنے برے اعمال سے۔ ارے ہندوستان کا قانون ہاتھ میں لو، حکومت برداشت نہیں کرتی، اللہ کا قانون تم ہاتھ میں لینے چلے ہو، وہ کیسے گوارا فرمائے گا؟ پھر وہ تمہارے لیے تباہی کا پلان نہیں بنائے گا، وہ تمہارے لیے پھر فیصلے نہیں کرے گا عذاب کے۔ اس لیے بچو اور بے باکی سے کام نہ لو، یہ کہو اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ عرض کر رہا تھا اما عائشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا، اس پر محدثین نے بحث کی۔ کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اما عائشہ کی باری تھی، حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے۔ ایک دن اس کے یہاں اور ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات ایسے تقسیم تھی۔ تو اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور کی باری تھی، آج میرے مقدر چمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے، حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرف بخشیں۔ ہمارا مسلک ادب ہے، ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے، ہم تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں، ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں ادب سے ادب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں، ہمیں اس طرف ڈھالیں۔ اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے۔ اما عائشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ارے ایک عام عورت جو ایکٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایکٹنگ کیسے کر سکتے؟ ایکٹر تو آپ ہے جی، آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے۔ آپ بندر بوڑھا ہوتا ہے کلاٹی کھانا نہیں بھولتا، تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے آرکسٹرا سے، گانے سے، لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگوں پے میں ہے، اس لیے تم اما عائشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایکٹنگ کرتے ہو، ایکٹنگ نہیں کرتی تھی۔ خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی، وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اما عائشہ کی شان یہ ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا، ازواج کا، حضور کا ادب پیدا ہو۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اٹھائے قرآن، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو۔ پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے۔ تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے سب کرے، لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے، اس کی غیبت بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے۔ تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اما عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں۔ میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں۔ تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا، اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اما عائشہ کا تھا، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی بازو میں گئی، حضور ہے نہیں۔
तमाम अजवाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची, मुसलमानों का कब्रिस्तान जो मदीने मुनव्वरा का था, जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरकत भी कहते हैं, वहां मैंने देखा कि कोई वजूद खड़ा है और वह वजूद खड़े होकर आहोजारी कर रहा है। जब मैं आगे बढ़ी, हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है, तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती, जब मैंने देख लिया कि हुजूर अजवाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी। और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था? बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। आका फरमाते, ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई। और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो। अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें मिसाल के जरिए। मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग। ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को? क्या कहना चाहता हूं? अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज तेज आई और तेज तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया, ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा? यानी उस वक्त तो उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से। कहा, ओ हुमैरा, सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है?
اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی. میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں. آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا. اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کریں حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ. اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم. اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں. انکار نہیں کریں. آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. اچھا آقا قبرستان گئے حضور جہاں دعا کریں. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ آپ کی. حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے. اہل سنت کے امام ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ غور فرمائیں وہ جہاں دعا کرے قبول. قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو ان کے لیے بھی ملے گی. اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے. شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے. آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو. یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں اس رات عبادت کا اہتمام کریں. اس رات اللہ کو منائیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے. ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا. ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے. ہم نے سود کو عام کیا. ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا. اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں اللہ سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کسی بزرگ کا قول ہے اللہ اکبر جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کرو لوگوں اللہ سے صلح کرو لوگوں اللہ سے صلح کرو. جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر اللہ ان قبر والوں سے صلح کر اللہ ان قبر والوں سے صلح کر. کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ اور قبرستان
قرآن میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے، مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے۔ فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں، تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا، اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا۔ توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے، تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا۔ تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب وہ فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن عیاض جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو۔ اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ
توڑ لینے دو. یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے، معراج کے بہانے، قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو. انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو. ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی. دراصل علم کا فقدان ہے، جہالت ہے، کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں. فجر کا وقت ہے، مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے آئے، بیٹھ گئے، وقت نکل گیا. وقت سمجھ رہے ہیں؟ وقت نکل گیا. ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج، نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ مسئلہ تو ہے نا؟ بولو ہے. لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا. کس کو؟ وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا. آندلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا. مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے، جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے. کون علم؟ عالم نہیں، باب مدینۃ العلم، نبی کا شاگرد جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا، وہ باب مدینۃ العلم. کہتے ہیں او مسئلہ بتانے والے، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے، اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا. یعنی دن بھر اتنا بزی ہو جاتا، مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا. ارے طلوع کے وقت پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے. یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، کب پڑھو کب نہ پڑھو. لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو آتے ہی نہیں، تو فرماتے ممنوع وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، اسے پڑھنے دے. یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. آپ بتائیں اب اس حدیث کو امام اہل سنت نتیجہ خاص کرتے ہیں. اگر خواص کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے. نامناسب طور پہ ذکر کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر تو رہے. جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا. یہ مولائے کائنات کا فتویٰ ہے. تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو، جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو، اس پر کیوں منع کیا جائے گا؟ اس لیے لوگوں کسی کی بات پہ کان نہ دھرو، اپنے اللہ